شراب وما رویت، میں نے ایک کے بعد ایک پیالہ پیا، شراب بھی ختم نہیں ہوئی اور میں بھی سہر نہیں ہوں۔ صحب مردوں کا میدان ہے۔ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ یعنی حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ جو جنیدی مسلک پر کاربند تھے، وہ یہ فرماتے ہیں سکر بچوں کا کھیل ہے جبکہ صحب مردوں کا میدان ہے۔ میں یعنی علی بن عثمان جلابی یعنی داتا صاحب یہ کہتا ہوں، میری رائے بھی اپنے شیخ کی رائے کے مطابق ہے، کیونکہ سکر والے شخص کا کمال صحب کی حالت میں ہوتا ہے، اور صحب میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان بشریت کے دور ہو جانے کو دیکھے، اپنی بشریت سے بھی ماورا ہو کے دیکھے۔ شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آغاز میں انہوں نے 20 سال تک ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کی، یہاں تک کہ انہیں کسی انسان کی آہٹ سننے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس قدر شدید محنت اور مشقت کے نتیجے میں ان کا جسم سوکھ گیا، ان کی آنکھیں سوئے کے سوراخ کی طرح ہو گئیں، ان کی شکل آدمیوں سے تبدیل ہو گئی۔ کو روحانی طور پر پہلے ہی ان کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ جب ان مشائخ نے ان کی حالت بدلی ہوئی دیکھی اور یہ نظر آیا کہ ان کے اندر صرف زندگی کے آثار باقی رہ گئے ہیں، تو ان مشائخ نے ان سے کہا، اے ابو عثمان، آپ نے 20 سال تک اس قدر شدید مشقت برداشت کی ہے، کسی کو آپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جنگلوں میں کیوں گزارا تھا؟ اس دوران آپ نے کیا ملاحظہ کیا، کیا دیکھا، اور اب واپس کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ تو شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں سکر کی حالت میں وہاں گیا تھا، وہاں جا کر میں نے سکر کی آفت کو دیکھا، اپنے مقصد میں ناکام رہا تو اپنی بے بسی کی وجہ سے واپس آ گیا۔ اس پر تمام مشائخ نے یہ بات کہی، اے ابو عثمان، آپ کے بعد اب صحب اور سکر کی لفظی وضاحت بیکار ہو گئی ہے۔ اب آپ کو دیکھ لیا ہے، اب یہ لفظی وضاحت کی ضرورت نہیں، عملی وضاحت آپ سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک حجاب ہے، جبکہ صحب کا تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جیسے فنا کا ایک مقام ہے اور فنا شیخ سے شروع ہوئی، فنا فی الشیخ سے شروع ہوئی، فنا فی الرسول پہ پہنچے تو پھر فنا فی اللہ پہ، فنا فی اللہ کے بعد کے مقام کو بقا باللہ کہتے ہیں۔ فنا کے بعد کا جو مقام ہے وہ بقا کا ہے۔ چنانچہ سکر جو ہے وہ فنا کا مقام میں آیا اور صحب جو ہے وہ بقا کے مقام میں چلا۔